عشق قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی، عشق قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی، یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا۔ سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی، سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی، حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا۔ جی تو دوستو السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک تھوڑا سا ہٹ کے ہے، ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا دوستو۔ تو دوستو بھی میں مختصر سے نظریے پہ بات کروں گا۔ میں نے اکثر اس کی وضاحت کی ہے کہ اگر مسلمان ایک باعزت اور آزاد قوم کی طرح زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ایک ہی راستہ کھلا ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان کے لیے لڑے، پاکستان کے لیے مرے، پاکستان کے لیے زندہ رہے، اور اگر ضرورت پڑی تو پاکستان کے حصول کے لیے مر جائے، ورنہ پھر مسلمان اور اسلام تباہی کے دہانے پر پہنچیں گے، اور کسی ایک فرد کے مفادات کے لیے نہیں، کیونکہ پاکستان کا مطلب محض آزادی نہیں بلکہ اسلامی نظریہ ہے جس کی حفاظت کرنی ہے، جو ہم تک ایک قیمتی اثاثے کے طور پر پہنچی ہے۔ اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں ہمارے بزرگوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، لاکھوں کروڑوں قربانیاں دی ہیں، اور وہ رائیگاں نہیں ہونے چاہیے، پھر جا کے اسلامی جمہوریہ پاکستان بنا ہے۔ تیسری اور سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ چہرے اور اقتدار تو بدلتے رہتے ہیں، پر جو تا قیامت سلامت رہے گا وہ پاکستان ہے۔ شکریہ پاکستان، پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ آپ پر ایک الزام ہے کہ آپ بہت زیادہ پرو عمران خان، پرو پی ٹی آئی، ضرورت سے زیادہ، تو کیا وجہ ہے؟ بہت پسند ہے آپ کو عمران؟ میں نے عمران خان کے بندوں کی جتنی ٹھکائی کی اور بھی شاید کسی نے بندوں کی ٹھکائی تو حسب توفیق ہم بھی کرتے رہتے ہیں، عمران کی ٹھکائی نہیں کرتے۔ آپ کو لگتا ہے کہ ان تینوں میں بہتر کون ہے؟ اگر تین آپشن ہے پاکستان میں، نہیں وہ تو کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ تو پھر میں جو سمجھتا بہتر ہوں آپشن عمران کی توہین ہے کمپیئر کرنا ان لوگوں کے ساتھ۔ تو پھر اسی لیے میں نے انالیسس کیا، مجھے لگا یہ بندہ ٹھیک ہے، تو تھوڑا جھکاؤ میرا بعض اوقات اس کی طرف آ جاتا ہے۔ لیکن جہاں یہ غلطی کریں گے نشاندہی ہماری رسپانسبلٹی ہے، وہ ہم کرتے رہیں گے۔ جہاں وہ لوگ اچھا کریں گے وہ بھی ہم کہہ دیتے ہیں کہ شباش نے کچھ کام اچھے کیے، ہم بتاتے ہیں کہ بہت اچھا کیا، لیکن اس کی اولاد نے لوٹ مار کی ہے تو بتاتے ہیں جی لوٹ مار کی ہے۔ اب ان کا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے بارے میں صرف اچھا بتاؤ۔ میں آپ کو دو تین چیزیں عمران خان کی بتا دیتا ہوں، میں لوگوں کو نارملی نہیں بتاتا۔ میں نے 2011 میں یا 12 میں اس کا پہلا انٹرویو کیا عمران خان کا۔ میں نے بڑے عجیب سوال پوچھے، گھر کیسے چلتا ہے، پیسے کہاں سے لاتے ہو، یہ کیسے مینٹین کیا ہے۔ تو عمران خان نے اپنے کپڑے اتارنا شروع کر دی، میں نے وہ بیچا، میں نے یہ کیا، میں اپنے گھر آیا اس دن رات کو، تو میرے فادر مجھے کہتے ہیں کہ بیٹا وہ نہیں کر رہا تھا تو شرم کر لیتا۔ میں نے کہا جی بھائی، کہتے ہیں یہ جو باتیں تو نے آج عمران خان سے پوچھی ہیں ایگزیکٹ یہی باتیں تو نواز شریف سے اور زرداری سے پوچھ سکتا ہے۔ میں نے کہا ابو جی وہ تو لڑائی ہو جائے گی، وہ تو بات کرنے نہیں دیں گے۔ نہیں، اس کا سیدھا سے جواب تھا، وہ دعویٰ ہی نہیں کرتے عمران۔ تو پہلے طے کرتے ہیں کہ آپ نے یہ پوچھنا اور یہ نہیں پوچھنا، انٹرویو دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا پھر دیکھو یہ ان سے بہتر ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اس کے ساتھ بلو دا بیلٹ جاؤ، لوگ ابھی تک اس کے ساتھ جاتے ہیں۔ وہ سوالات جو نواز شریف سے پوچھے جانے چاہیے وہ سوالات لوگ آج بھی عمران خان سے پوچھتے ہیں۔ نواز شریف روز اپنے گھر کے دروازے سے باہر آتا ہے، وہاں لندن میں، وہاں 10-12 صحافی کھڑے ہوتے ہیں، آپ نے کسی کو ایک دفعہ بھی پوچھتے ہوئے سنا کہ میاں صاحب یہ گھر کیسے لیا؟ وہ پھر نیکسٹ ڈے آئے گا نہیں وہاں پہ؟ آفتاب بھائی وہ لندن ہے، وہ نیکسٹ ڈے وہاں پہ آ سکتا ہے، نہیں، سوال نہیں کرنے دیں گے اسے۔ آپ ان کا سسٹم آپ چیک کریں کیسا ہے، ان کا سسٹم آپ کوئی ایک پوچھ پائے میاں صاحب یہ گھر ہے نا 2 نمبر، اس کا جواب آپ نے نہیں دیا ہوا وہاں پہ، وہ منی ٹریل آپ سے مانگا تھا آپ آج تک نہیں دے سکے، اس کا منی ٹریل اگر ہے تو ہمیں دیتے ہیں، ہم بھجوا دیتے ہیں پاکستان، کوئی نہیں پوچھ سکا، وہ سوال لیتے ہی نہیں ہے۔ اچھا ایک تو مجھے اس سے لگا، دوسرا میں نے ایک دن ان کی خیبر پختونخوا میں حکومت بنی تو میں نے لتاڑ کے رکھ دیا حکومت کو، وہ ایشو ہوا تھا ایسا، تو مجھے فون آیا نہیں ملک صاحب، انہوں نے کہا جی وہ عمران خان صاحب آپ کا تھینکس کہہ رہے تھے، میں سمجھا طنز کر رہا ہے۔ نارملی ایسے ہی ہوتا تھا کہ ہم کسی حکومت کے خلاف کوئی کام کرتے ہیں تو وہ جھگڑا کرتے ہیں ہمارے ساتھ، بعد میں کہتے نہیں وہ آپ کو تھینک، میں تھوڑے عرصے بعد اسلام آباد گیا، میں نئی ملک سے ملا، میں نے اس سے کہا، میں نے کہا یار تھینکس کس بات کا، میں نے اتار کے رکھ دیا تمہاری گورنمنٹ کو، آپ کے وزیر اعلیٰ کو میں نے پتہ نہیں کیا کچھ ڈکلیئر کیا اور یہ سارا کچھ ہوا، ہم نے تو آپ کی بڑا غلط کیا تھا۔ تو میں کہا نہیں یہ نہیں تھا، خان نے ان کو سمجھایا تھا یہ مت کرنا پھنس جائیں گے، یہ غلط کام ہے۔ تم نے جب اس کے اوپر پروگرام کیا تو اس نے رسپونڈ کیا کہ بہت شکریہ تمہارا، وہ ڈفرنٹ ہے سر، وہ اس طرح کا نہیں ہے۔ ابھی تھوڑے دن پہلے ان کے وفاقی وزیر نے آدھا گھنٹہ میرے اوپر پریس کانفرنس کی ہے، غلام سرور نے، ہاں مجھے اس نے دھمکیاں دی، مر بھی سکتے ہیں مار بھی سکتے ہیں، مجھے وکلا نے کہا کہ اس کے اوپر کیس کر دیں، آپ کا بنتا ہے، بیچ میں یہ بھی کہتا تھا کہ نون لیگ کا بندہ ہے، اس کا میرا بڑا نقصان کیا تم نے پتا تھا اس معاملے میں۔ جی، میری ٹیم اب بھی وہاں پہ گئی ہوئی ہے، رنگ روڈ پر اس اسکیم کے اوپر ڈاکیو کر رہے ہیں، رپورٹنگ بھی ہو رہی ہے اس کے اوپر، ہم بہت بڑا سکینڈل ہے، بڑا کچھ کر رہے ہیں۔ میں نے فون کیا تو خان صاحب اس وقت انہوں نے اٹینڈ نہیں کیا،
غلام سرور خان صاحب نے. تو گھنٹہ بعد ان کی کال آئی, میں اس وقت جم میں تھا, میں نے پھر معذرت بھی کی, ساتھ کہا کہ اب میں اویلیبل ہوں, لیکن بائی دیٹ ٹائم انہیں سمجھ آ چکی ہوگی کہ یہ بھی اسی حوالے سے میرے ساتھ بات کرنا نہیں چاہتے اب ہیں, نہیں آپ کے قابو آئیں گے وہ. تو اب بھاگ گئے. پھر ہی نیور کالڈ اس میں آفتاب بھائی ایکچولی ہوا یہ تھا کہ عمران خان صاحب کا نا ایک بڑا ایشو ہے جو ان کے ساتھیوں کو فیس کرنا پڑتا ہے. ان کے لاہور میں, میاں والی میں اور راول پنڈی میں ایسے گندی نوعیت کے سورس ہیں کہ وہاں پہ کچھ بھی غلط ہوگا وہ ان کو پتا چل جاتا ہے. ان 3 شہروں کے اندر کچھ بھی ہوگا عمران خان کو انفارمیشن مل جاتی ہے, اور ایسے عجیب طریقے سے پنڈی, میاں والی اور لاہور, اچھا, ان 3 جگہوں پہ پرانے گھاٹ قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مختلف جگہوں پہ, وہ اس کا سورس ہے پرائم منسٹر آف پاکستان کا. یہاں پہ کچھ کر کے آپ نہیں بچ سکتے. پنڈی کے اندر ان کا ایک دوست ان کے پاس آتا ہے اور انہیں آگے کہتا ہے خان صاحب آپ کو بڑی بدمائیں پڑیں گی, آپ کا ایک رنگ روڈ بن رہا ہے, اس کی الائنمنٹ ٹھیک نہیں ہے, گاڑیاں الٹیں گی, تباہ ہوں گی, لوگ گرتے رہیں گے, جب تک روڈ رہے گا لوگ آپ کو برا بلا کہیں گے, تاریخ میں آپ کا برا نام لکھا جائے گا. انہوں نے کہا میں نے تو بریفنگ لی ہوئی ہے, بہت اچھا ہے, چیک کر دیں آپ. خان صاحب نے بریفنگ بلائی, پوچھا, وہاں کا کمشنر تھا, اس نے قسم اٹھائی, اس نے حلف اٹھایا کہ خان صاحب یہ ٹھیک ہے, اور نقشہ کوئی اور دکھا کے چلا گیا. خان صاحب نے کہا اپنے پرنسپل سیکرٹری کو اس کو چیک کرواؤ. جب انہوں نے چیک کیا تو سارے نقشے آ گئے, کوئی زگ زیگ بنا ہوا ہے, کوئی کسی طرح بنا ہوا ہے, وہ نیا لوپ بیچ میں آیا ہوا ہے, وہ ساری کرپشن پکڑی گئی. اٹک لوپ. دوبارہ بلایا اس کو, اب وہ آیا, اس نے آگے کہا سیکرٹری نے کہ سر وہ ایکچولی نا تھوڑا سا آپ کو پتا ہے کہ الائنمنٹ, کمشنر سوری, تھوڑی بہت الائنمنٹ تبدیل ہوتی رہتی ہے. کیپٹن محمود نے کہا, خان صاحب کو پتا چل گیا کہ الائنمنٹ خراب کی, انہوں نے کہا اس کو جا کے ٹھیک کریں فوراً, اور یہ اسی طرح ہوگا جس طرح قانون کے مطابق اور صحیح والا بنے گا. اس دوست کو فون کر کے شکریہ ادا کیا خان صاحب. اس نے کہا جی ابھی نہیں, اس میں کرپشن بھی ہے. پھر خان صاحب کے دوبارہ سے ہوتے ہوئے یار یہ کیا ہو گیا, کرپشن ہے. انہوں نے کہا جی اس میں کرپشن ہے, آپ چیک کریں ذرا دوبارہ, یہاں بہت بڑی کرپشن ہوئی ہے, اور آپ کے 2 وزراء انوالو ہیں جن میں سے ایک آپ کا بہت پیارا ہے. خان صاحب نے کہا نام, اس نے کہا وہ میں نہیں آپ کو بتاؤں گا, خان صاحب آپ انکوائری کروائیں. اس کا استعفیٰ لے کے خان صاحب نے ساری دنیا کو بتا دیا. پھر نہیں, خان صاحب نے انکوائری کروائی. جب خان صاحب نے اس کو کمشنر کو یہاں سے ہٹایا تو ایک بندہ خان صاحب کے پاس پہنچا, زلفی بخاری, کمشنر کی سفارش کرنے کے لیے کہ اس سے اچھا بندہ کوئی نہیں ہے. خان صاحب کو اس نے آؤٹ آف دا وے جا کے اتنی زیادہ سفارش کی کہ ان کو شک ہو گیا اس کے اوپر, ورنہ یہ تو بلو آئی تھا. خان صاحب کا زلفی بخاری پسندیدہ آدمی تھا, وہ تو ہاؤس ہولڈ سٹف تھا, بہت قریبی. لیکن مسئلہ کیا ہوا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ کمشنر کو میں نکال رہا ہوں کرپشن پہ, اور یہ جا رہا ہے آؤٹ آف دا وے, اتنا زیادہ روٹین سے ہٹ کر اس کی سفارش کر رہا ہے, وہ بات ضرور ہے. انہوں نے فون کیا اپنے اسی دوست کو, اسے کہا یار زلفی بخاری کا تھا, انہوں نے کہا جی بالکل وہی بندہ ہے. اور دوسرا غلام سرور ہے. غلام سرور نے فنل ایریا کے اندر NOC جاری کیا ایک سوسائٹی کو کہ آپ یہاں پہ بنا لیں, کوئی بات نہیں, جہاز گرے گا تو خیر دیکھی جائے گی. نمبر 1 یہ کروایا اس نے. نمبر 2 انہوں نے رنگ روڈ کے اوپر سوسائٹی کو لا کر اس کی 20,000 سے زیادہ فائلیں اس کے بیٹے نے بیچی ہے. یہ سارا پیسہ جو ہے. اور زلفی بخاری کا کیا معاملہ تھا, وہ کہتے ہیں کہ 1 انچ بھی زمین نہیں ہے. میں آپ کو FIR ابھی کر دیتا ہوں, واٹس ایپ آپ دکھا دیں TV پہ. یہ وہ FIR ہے جو ان کی بہن نے کروائی ہوئی ہے کہ یہ ایک کمپنی ہے, اس کی 38% کی میں پارٹنر ہوں, اور اس کے پاس اتنی زیادہ زمین ہے اور اس کا حصہ میرا ہے. 2019 میں انہوں نے کروائی تھی, یہ بھول گئے تھے, یہ سمجھے شاید ختم ہو گئی ہے. وہ FIR بھی اب موجود ہے ہمارے پاس. تو زلفی بخاری تو پھنس گیا. تو عمران خان کیسے نکلیں گے ان سارے جھنجھٹوں سے؟ ایسا ہی ہے. بہرحال رنگ روڈ ایک پروجیکٹ ہے جس میں بے پناہ کرپشن کی گئی, اسی طرح میٹرو میں کی گئی ہوگی, اسی طرح پشاور کے لاتعداد اور معاملات میں, پھر بلین ٹری سونامی کے اندر بہت ساری باتیں سننے کو مل رہی ہیں. دیکھیں وہ جو پہلے والے, پھر یہ لاہور میں جو ایک بہت بڑا پروجیکٹ راوی والا, راوی ایک چھوٹا پروجیکٹ نہیں ہے بالکل, یہ جو یہاں پہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی پوری بنی ہوئی ہے جی, تو اس میں کس بات کا جواب دیں گے وہ؟ آفتاب بھائی دیکھیں, میں ایک چیز آپ کو کلیئر کروں کہ وہ سسٹم کا حصہ نہیں ہے, وہ آؤٹ سائڈر ہے, ایلین ہے, باہر سے آیا ہوا ہے. وہ ان کے ساتھ ان کے داؤ پیچ ان چیزوں کو نہیں جانتا. بیوروکریسی کے بغیر کرپشن کبھی نہیں ہو سکتی, اور بیوروکریسی کبھی اپنے آپ کو ٹھیک کرے گی نہیں. سیاستدانوں کا اور بیوروکریٹ کا گٹھ جوڑ ہے. بیوروکریٹ سیاستدان کو کرپشن پہ لگاتا ہے اور اس کے ذریعے سے کرپشن کرتا ہے. عمران خان کتنا روکے گا, اس کو بہت ٹائم لگے گا, یہ چیزیں بہت ٹائم کے بعد ہوں گی. اگر بڑے چور پکڑتا ہے, ان کو جیلوں میں ڈالتا ہے, اگزامپل بناتا ہے, ہو سکتا ہے وقت گزر جائے اور نئے لوگ اس کو لانے پڑیں گے. اگر اس نے دوبارہ حکومت بنانی ہے یا دوبارہ اگر اس نے الیکشن لڑنا ہے, میرے خیال میں اتنا سبق کافی ہے کہ جو پرانے چور چکے جن کو ٹکٹ دیا تھا, ان سے اب ہاتھ باندھ کے معافی مانگ لے کہ بھی میں آپ کو ٹکٹ نہیں دے رہا, یہ نئے لوگ ہیں, یہ الیکشن لڑیں گے. کون لانے دے گا اسے, کون یہ سب کچھ کرنے دے گا؟ آپ بھی بادشاہ بن رہے ہیں اسے.
देखें जो लोग उसके हाथ पैर बंधे हुए, कल याद है अजदहे की मिसाल, उसके गिर्द कॉइल हुई है, कॉइल, उसमें से नहीं निकल पाएगा। लड़ना तो पड़ेगा उसको, अब वो लड़ाई तो नहीं छोड़ सकता। बस लड़ते लड़ते हो गए गुम, एक की चोंच और एक की दुम, लव में गुम। हमास वालों की मैं मिसाल देता हूँ आफ्ताब भाई। एक मूवी थी अमेरिकन हॉलीवुड की, उसका नाम था इंडिपेंडेंस डे। हाँ, द इंडिपेंडेंस डे। उस मूवी को अवार्ड मिला था, आपको पता है, ऑस्कर मिले थे। विल स्मिथ की नहीं थी? हाँ जी, विलियम स्मिथ की थी। विल स्मिथ की थी। उसमें जो बेस्ट पार्ट था ना, वो उनका प्रेसिडेंट एक स्पीच करता है, अगर आपने वो सुना है तो। हाँ जी, एक टैंक के ऊपर खड़ा होकर जी जी, वो माइक पकड़ता है और उस पर एक स्पीच करता है। उसमें इसका एक जुमला है, वो कहता है कि वो हमें तब तक नहीं मार सकते जब तक कि उनको हमसे लड़ना ना पड़े। तो हमास ने ये साबित किया है। हमास एक्चुअली मरने के लिए लड़ रहा था, लेकिन वो लड़ के मर रहा था। ये बहुत बड़ी बात होती है। इमरान खान, उसको पता है मैं कमजोर हूं, मैं अकेला हूं, मैं मार खा रहा हूं, लेकिन लड़ रहा है ना, उसकी लड़ाई की कदर करें आप बस। हो सकता है किसी वक्त वो जीतने की पोजीशन में आ जाए, लेकिन लड़ना बड़ा जरूरी है। भाजी अर्तुगरुल ड्रामा ਉਹਦੇ ज़हन ਤੇ सवार हो गया है। अर्तुगरुल नहीं है, अर्तुगरुल है, और ये बहुत बड़ी कहानी है। आते इतने नहीं ना पूरी होनी, जमाना हो रहे हो तो हो देखो कल की गुजारिश तुम भूल गए। कल हमने उस शो में, हाँ जी मेल बॉक्स में एक बात कही थी जी जी कि कुछ ना करने से कुछ करके हार जाना बेहतर है। जी जी। आपको इतना अफसोस नहीं होगा जितना अफसोस इस बात पे कि यार मैंने कुछ किया ही नहीं। और वो स्पोर्ट्समैन है, उसको हारना आता है, और हार के बाद फिर वो लड़ता है। इस टीम के साथ तो वो नहीं जीत सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। ना टीम उसे नहीं लानी पड़ेगी, टीम उसको बेहतर लानी पड़ेगी, बेहतर नहीं, और बेहतर उसके वो खुद लिए- हो जाएगी। उसके लिए उसको बड़ी मुखालफत भी लेनी पड़ेगी। आजकल भी उसे बेपनाह मुखालफत का सामना है। ये बहस दूसरी तरफ निकल जाएगी, लेकिन ये बात बड़ी पर्टिनेंट है, बड़ी अहम है। वो बहुत मुखालफत का सामना कर रहा है, हत्ता कि उसने ये तक, मेरे सोर्सेज ये कहते हैं, ये तक कह दिया कि भाईजान ये चाबियां, जिस दिन आप कहेंगे ये लें पकड़े और चलाएं। मुझे उस पर शेर याद आ गया, वो कहता है, सुना है शहर की खामोशियों पे कहर टूटेगा, किसी का जिस्म बोलेगा, किसी की जात बोलेगी। तुम्हें मालूम है कुछ बोलना कितना जरूरी है, अगर खामोश हो जाओगे तो फिर मात बोलेगी। तो दोस्तों वीडियो तो बहुत लंबी हो गई, मैं तो इतना नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी मैं काटना भी नहीं चाह रहा, क्योंकि आजकल लोग सियासतदानों की वीडियो आगे पीछे से काट लेते हैं, दरमियान वाला डाल लेते हैं, तो बुरी बात है, फिर बात भी अधूरी गलत हो जाती है। इस तरह से लोग अपने आप को मशहूर कर लेते हैं। तो मेरा तो यही मकसद नहीं है, मेरा तो पाकिस्तान का दिफा करने का मकसद है कि आजकल के सियासतदान पता नहीं, आप लोग खुद अपने गिरबान में जाकर देखें और सोच ले कि हमने क्या कर रहा है, क्या नहीं करना, हम क्या करने जा रहे हैं। अभी जो हुकूमत है ये क्या करने लगी है, और जो पिछले हुकूमतें हैं वो क्या करने लगी है, इतना ज़रा सोचें आप। तो दोस्तों मेरी यही गुजारिश है कि खुदारा पाकिस्तान के हक़ में सोचिए, इस्लाम के हक़ में सोचिए। ये ना करें कि मैं उस पार्टी का हूँ, मैं उस पार्टी का हूँ, मैं उस इस्लाम पार्टी का हूँ, मैं किसी पार्टी का भी नहीं हूँ, लेकिन नज़रिया पाकिस्तान का रखो, मफाद पाकिस्तान के रखो। पाकिस्तान फौज के ख़िलाफ़ बातें ना करो, उसके ख़िलाफ़ आईएसआई वगैरह वगैरह जितने भी है, अगर फर्ज करें इमरान खान यहूदी एजेंट है तो सारे इदारे यहूदी एजेंट हैं, क्योंकि फिर तो फौज भी है, आईएसआई भी है, जितने भी इदारे हैं वो सारे यहूदी एजेंट हो गए। और अगर ये यहूदी एजेंट है तो फिर पाकिस्तान का जो इदारे हैं वो क्या कर रहे हैं, जो खुफिया इदारे वो क्या कर रहे हैं, वो इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं। ये जितने भी वक्त के जितने भी हुक्मरान आए हैं, वो जो अपोजिशन है वो यही कह रहे हैं कि ये यहूदी एजेंट है, ये इंडिया के एजेंट है, ये प्लान है, ये प्लान है। लेकिन अभी पाकिस्तान माशाल्लाह मईशत तरक्की पर जाएगा इंशाल्लाह, क्योंकि कोरोना तो सारी दुनिया में आफत मचा रखी थी, और सारी दुनिया में महंगाई की शरह इजाफा हुआ है। अगर सिर्फ पाकिस्तान में इजाफा हुआ था तो मैं यही कह रहा था कि पाकिस्तान में इमरान खान की गलती है, इसकी गलती है, उसकी गलती है, लेकिन सारी दुनिया में महंगाई का तूफान बरपा है। तो खुदारा गुजारिश है आप लोगों से कि इस वक्त पाकिस्तान को सपोर्ट करें, पाकिस्तान के हक़ में फैसला करें। अगर अब ये अदम एतमाद कामयाब हो जाता है और इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हो जाती है तो पाकिस्तान को अरबों रुपए का नुकसान हो जाता है, क्योंकि री इलेक्शन या वगैरह वगैरह जितने भी जलसे हो जाते हैं वो इतने आसान नहीं है। तो मेरा आपसे यही गुजारिश है कि खुदारा पाकिस्तान के हक़ में बोले, पाकिस्तान के हक़ में। इस्लाम पाकिस्तान का मकसद क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो इसके अंदर ही रह कर बात करेंगे इंशाल्लाह। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना।